اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ کوفرت کے معنی ہے، تکویر کے معنی ہے دھندلا ہو جانا، بے نور ہو جانا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ تکویر کے معنی ہے ڈال دینا، کسی چیز کو ڈال دینا۔ شمس کوفرت، جب سورج بے نور ہو جائے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ سمندر میں ڈال دے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، ستارے جو ہیں ایسے جھڑ جائیں گے جیسے آپ زینت کے لیے کپڑوں پہ کوئی چیز لگا لیں، وہ جھڑ جائے، ستارے جھڑ جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں یہ آپ کو چلتے ہیں۔ ابھی تو حرکت ہوتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم ان پہاڑوں کو چلتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار کہتے ہیں وہ اونٹنی جو 10 مہینے کی گامن اور عرب میں چونکہ اونٹ اور اونٹنی کا روایت ہے تو یہ اونٹنی جو 10 مہینے کے بعد اب بچہ دینے والی ہے، یہ عربوں کے نگاہ میں بہت قیمتی، اور عرب ایسی اونٹنی کا اس کے پیچھے سائے کی طرح رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب یہ 10 مہینے کی گامن اونٹنی ایسے ہی پھرے گی، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، چکر۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش جمع ہے وحشی، اور جتنے بھی وحشی جانور ہیں ان میں درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے سب ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کہانیوں میں تو خیر بہت لوگ بناتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک تالاب میں شیر اور بکری پانی ساتھ پی رہے ہیں؟ ہوتا ہی جہاں شیر ہوگا وہاں بکری آئے گا، کیوں؟ یہ تو مجھے پھاڑ دے گا، کھا لے گا، آدمی خطرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، ہر جاندار اپنی زندگی بچانے کی طریقے خوب جانتا ہے۔ آپ چونٹی کو ذرا سا ہاتھ لگائیں، دیکھیں چیونٹی اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا کرے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، پھر بھی آپ نے اگر اس کو گھیر لیا پھر آپ کو وہ کاٹے گا۔ ہر جاندار اپنی جان وَإِذَا الْوُحُوشُ، جو جانور کبھی اکٹھے نہیں ہوتے،
اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ آج کا دن وہ ہوگا کہ شیر اور بکری ایک جگہ کھڑے ہوں گے، شیر پھاڑ کھانا بھول جائے گا اور بکری ڈرنا بھول جائے گی، وہ ڈر کے بھاگے گی نہیں، یہ اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو جتنے بھی ایسے متضاد مزاج کے پرندے ہیں یا درندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حشر سب جگہ۔ تو میں پوری صورت کی تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا، ہمت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ جو جانور ایک دوسرے سے کبھی زندگی میں دوستی نہیں ہوئی، آج سب ایک دوسرے کی دشمنی بھول گئے۔ علماء نے لکھا ہے یہ کیا بات ہے، بھول جائیں گے؟ کیسے بھول جائیں گے؟ فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے، یا ہر جاندار کی فطرت یہ ہے کہ وہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا طوفان آنے والا ہو تو پرندے ادھر ادھر پھرتے ہیں پریشان، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں، پرندوں کو اللہ نے یہ چیز سمجھ دی کہ وہ طوفان آنے والے طوفان کو بھانپ لیتے ہیں۔ آج کے دن اللہ نے ہر جاندار کو، ہر پرندے کو، ہر درندے کو یہ سمجھ اور یہ فہم عطا فرمائی کہ شیر بکری یہ سمجھتی ہے کہ یہ شیر تو مصیبت تو ہے، لیکن اس سے بڑی ایک مصیبت آ رہی ہے، اور جب چھوٹی مصیبت کے بعد بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو لوگ چھوٹی مصیبتوں کو بھول جاتے ہیں۔ بڑی مصیبت کیا ہے؟ بڑی مصیبت یہ ہے کہ قیامت آ رہی ہے۔ نہ شیر کو پرواہ ہے بکری کی، نہ بکری کو پرواہ ہے شیر کی، کیوں؟ قیامت۔ میں یہ بات میں نے اس لیے عرض کی، یہ الاشرف سوسائٹی میرے والد گرامی مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید طاہر حسن صاحب اور ان کے والد نجیب الرحمان صدیقی مرحوم، یہ 3-4 آدمی تھے جنہوں نے اس کا یہ سمجھیے کہ اس سوسائٹی کے علامہ اقبال جو ہیں وہ طاہر حسن صاحب، انہوں نے تصور پیش کیا، انہوں نے خیال پیش کیا، انہوں نے پھر افراد کو جمع کیا اور تنکا تنکا کر کے یہاں ایک وقت ایسا بھی آیا اسی جگہ کہ جہاں ہم نے نماز پڑھائی، نہ سر پہ چھت ہے، نہ زمین میں فرش ہے، نہ ہوا سے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے، نہ سورج سے، کسی چیز سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن بس جن کو اللہ نے یہ توفیق دی وہ اس وقت سے اب تک سوسائٹی کو دیکھتے بھی ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ سوسائٹی آباد ہو گئی ہے۔ اب سوسائٹی تو آباد ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، میاں اور بیوی جو ہیں ان کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے آپس میں اگر لڑیں بھیڑیں تو اس میں ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ سمجھا ہی سکتے ہیں۔
میں بہت عرصے کے بعد سوسائٹی میں آیا. ایک تو مسجد کی مبارکباد کہ آپ سب لوگ بھی مستحق ہیں، اس لیے کہ تعمیر، مسجد کی تعمیر صرف دیوار اور چھت بنانے کا نام نہیں ہے. مسجد کی تعمیر میں معماران مسجد میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو مسجد کو نماز پڑھ کے آباد کریں، وہ بھی معمار ہیں. اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں، ایک برتن ہوگا تو آواز نہیں ہوگی، 4 برتن ہوں گے تو آواز ہوگی. اچھا، ہم لوگ آواز سننے کے عادی نہیں تھے. ہم لوگ بڑے سکون سے، جب تک دفتر کا کام تھا تو اس وقت تک، یعنی کیا ہو رہا تھا، تنکے جمع ہو رہے تھے، اس میں انڈے دینے کی تیاری تھی، وہ بڑا سکون کا زمانہ. نہ ہمیں کوئی کہتا تھا کہ یہ تنکا کہاں رکھنا، نہ کوئی ہم سے یہ کہتا تھا کہ آپ کو انڈے کہاں دینے. انڈے بھی اپنی مرضی سے دے رہے تھے، تنکے بھی اپنی مرضی سے رکھ رہے تھے. اب اتفاق سے انڈے سے بچے نکل، اب جب بچے نکل آئے تو بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں جب تک تو مرغی کے پیچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اپنے اپنے رخ کو ادھر. مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں سوسائٹی کو آپ لوگوں نے آباد کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ناخوشگوار باتیں بھی سننے میں آئیں. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، بڑی مصیبت کے سامنے جانور تک اپنی چھوٹی چھوٹی لفظ، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو اور چھوٹی چھوٹی دشمنیوں کو بھلا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم نے آپ کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن آپ سمجھے کہ اب بس آپ سکون سے ہیں، آپ امن میں ہیں. نہیں، ہر وقت سنو اے ساکنان باغ کھیتی، صدا کیا آ رہی ہے آسمان سے. صدا یہ آ رہی ہے، انسان کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے تو پھر دوسری آتی ہے، دوسری جاتی ہے تو تیسری آتی ہے، مصیبتیں آتی رہتی ہیں. بس میں آپ کو یہ بتا دوں، ہرن کی طرح اگر آپ اپنے گھر میں منہ چھپا کے اور یہ سمجھیں کہ امن میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 4 دیواری میں جو لوگ رہتے ہیں وہ امن میں ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ مصیبت کدھر سے آ رہی ہے. وہ ایک لومڑی نے اپنے بچے کو سفر پہ جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ بچے کی حفاظت کہاں ہوگی. اس نے کہا سب سے زیادہ خطرہ شیر سے ہی ہوتا ہے. تو شیر سے کہا کہ حضور میری لومڑی کو آپ رکھ لیں، میں ذرا سا سفر پہ جا رہی ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجیے. اس نے کہا تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا، میں بھی اس کی پوری حفاظت کروں گا. اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. اور اب شیر کے قریب کون آئے اس کے بچے کو کھانے کے لیے. اوپر سے ایک باز تھا عقاب، وہ دیکھ رہا تھا. اس نے اڑان بھری اور لومڑی کے بچے کو اٹھا کے لے گیا. اب لومڑی جب واپس آئی تو شیر بڑا شیر. اس نے کہا حضور میں نے تو آپ پہ بڑا بھروسہ کیا تھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں. اس نے کہا بھائی میں نے تو جو ذمہ داری لی تھی زمین کی حفاظت کی لی تھی، مجھے کیا پتا تھا آسمان سے بھی آتی. اب آ گئی تو تم بھی صبر کرو، ہم بھی صبر کرو. تکلیفیں اور مصیبتیں باہر سے بھی آتی ہیں، اوپر سے بھی آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ آپ جب تک جمع ہیں
آپ کو مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا، لیکن آپ میں انتشار ہوگا۔ ایک دوسرے سے سب گلہ شکوہ رکھیں، کسی کو کسی بات پر، کسی کو کسی بات پر، تو یاد رکھیے نہ ہم زندہ ہوں گے، نہ طاہر صاحب زندہ ہوں گے، نہ پہلی اینٹ رکھنے والے زندہ تھے، وہ بھی چلے گئے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، آج اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اگر اپنے آپ کو کمزور کریں گے تو یقین کیجئے کہ پھر آپ کو تقویت اور مضبوطی کے لیے جمع کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جب وحشی جانوروں کو بھی ایک کر دیتے ہیں بڑی مصیبت کے وقت۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، دنیا میں تغیر ہے، دنیا میں تبدیلی ہے۔ ایک ملک کل تھا، آج نہیں ہے، آج نہیں ہے کل بنے گا۔ مختلف قسم کی سیاستیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر ایک ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نہ کوئی چینی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی روسی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی انڈین آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان اگر پہنچے گا تو آپ کے اپنے اختلافات اور تسلط سے نقصان۔ اس لیے میں اب پھر جاؤں گا، میری واپسی ہو نہ ہو، کب ہو اللہ بہتر جانتا ہے، زندگی رہے نہ رہے۔ اس لیے بس یہ نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے سوسائٹی کے ان تمام رہائش پذیر بھائیوں سے، دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے کسی مسئلے کو بھی بنیاد بنا کے سوسائٹی کا سکون برباد نہ کریں، سوسائٹی کا امن برباد نہ کریں۔ یہ کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے۔ مسجد آپ کہیں گے کہ جی رسول اللہ کے زمانے میں تو پارلیمنٹ بھی تھی، اب نہ یہاں رسول اللہ موجود ہیں، تشریف رکھتے ہیں کہ یہ ان کی پارلیمنٹ ہے، نہیں، یہ مسجد ہے۔ اور مسجد مسجد اسس علی التقوی، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ اور مسجد یہ جو میں جہاں بیٹھا ہوں اس کو کہتے ہیں محراب، سب محراب کہتے ہیں، آپ لوگ بھی یہ کیا ہے محراب ہے سب جانتے ہیں، لیکن یہ محراب کیا چیز ہے کچھ پتہ بھی ہے؟ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور سوسائٹی کے بھی لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ حرب کہتے ہیں لڑنے کی جگہ۔ اب وہ کسی بے وقوف نے اس کو سمجھ لیا کہ جب لڑنے کی جگہ ہے اور محراب یہاں پہ ہے تو یہی لڑو آپ نے، مسجد میں ہی لڑائی کرو بھائی، کیوں؟ یہ محراب ہے، اور محراب جو ہے حرب سے بنا ہے، اور حرب کے معنی لڑنے کے۔ آپ کو یاد ہوگا اپنے پرانے گھروں میں نماز کے لیے ایک کمرہ ہوتا تھا، اور جب کمروں کا رواج ختم ہو گیا تو ہر گھر میں ابھی تک بھی مجھے یاد ہے کہ ایک تخت بچھا ہوا ہوتا تھا جس میں نماز پڑھتے تھے۔ یہودی جو ہیں ان کے لیے وہ نماز کی جگہ الگ تھی، تو لہذا وہ اپنے ایمان کے لیے ایک اونچا کمرہ بناتے تھے جو مقتدیوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ وہاں پر نماز امام پڑھتا تھا، باقی مقتدی پیچھے۔ لیکن اسلام نے یہودیوں کے اس طریقے کو ختم کیا، اور مسجد کے ساتھ ہی امام کی جگہ بھی ہے۔ اگر یاد رکھیے کوئی امام آپ پیچھے کھڑے ہیں اور وہ مسجد محراب کے اندر داخل ہے، اب یہ مسجد یہ سوسائٹی والے بتائیں گے کہ محراب کا حصہ
اگر شامل داخل مسجد ہے تب تو نماز سب کی ہوگی، لیکن اگر داخل مسجد نہیں ہے اور امام اندر داخل ہو کے نماز پڑھاتا ہے تو کس کی نماز پڑھتا ہے؟ تو اسلام نے برابر کر دیا۔ محراب کیوں کہتے ہیں؟ حرب کے معنی لڑائی کے لیے۔ محراب اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کی جگہ ہے، اور یہ نماز کی جگہ جو ہے ابلیس اور شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے۔ آپ محراب میں جب آئیں، آپ کی طرف سے امام نمائندگی کر رہا ہے، نمائندگی نہیں کر رہا ہے، یہ لڑ رہا ہے ابلیس سے، شیطان سے، اور جتنے آپ اس کی اقتدار ہیں، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں۔ اس لیے محراب نہیں کہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر آدمی آ کے اپنی اپنی رائے یہاں پیش کرے اور ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہو، آپ کہہ جی یہ میری بھی مسجد ہے، میری بھی مسجد ہے۔ ہوگی، مسجد سب کی ہے، لیکن ابھی پہلی اینٹ رکھنے والے جب تک موجود ہیں، جب تک تو میری کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ ہم مر جائیں گے تو پھر اپنی میری کہہ لینا، تیری کہہ لینا۔ گل و بلبل میں یہ جھگڑا ہے، گل پھول بلبل عاشق، گل و بلبل میں یہ جھگڑا ہے، چمن کس کا ہے؟ آپ کہیں میری سوسائٹی ہے، میں کہوں میری سوسائٹی ہے، آپ کہیں میری یہ رائے، یہ میری مسجد ہے۔ گل و بلبل میں یہ جھگڑا ہے، چمن کس کا ہے؟ کل اجل آ کے بتا دے گی وطن کس کا؟ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، نہ میں رہوں گا نہ یہ رہیں گے، نہ آپ رہیں گے۔ کون کب تک جیتا ہے؟ مختصر سی زندگی کے لیے آپ اپنے جھگڑے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جائیں، اس سے بڑی ناسمجھی کوئی نہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسجد الحمدللہ مکمل ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنوایا تو اس میں مسجد بھی تعمیر کروائی، تو مگر دوسرے بادشاہ نے کہا کہ بھائی مسجد تو ہر محل میں ہوتی ہے، اس میں کوئی نئی بات ہونی چاہیے، تو میں اپنا مقبرہ بھی پہلے سے بنوا رہا ہوں۔ اسے اپنا مقبرہ بھی بنوا دیا۔ مولانا پہنچ گئے، کوئی ان کو کہا حضرت ذرا میرے محل کو بھی دیکھیں، مسجد کو بھی دیکھیں۔ دیکھا، بہت اچھا۔ حضرت کوئی کمی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، بادشاہ سے بتا ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قبر میں آپ نہیں ہیں۔ آپ بھی جب اس قبر میں ہوں گے تو اب مقبرہ مکمل ہوگا، اب محل مکمل ہوگا۔ تو اس مسجد میں ماشاءاللہ ابھی تو کئی چیزیں بھی زیر تعمیر ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز نامکمل تھی، میں آج اس کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ امام جو ہے نا یا خطیب جو ہے، یہ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، نہ یہ جمہوری طریقے سے آتا نہ کسی اور طریقے سے۔ بات یہ ہے جس کا جو جتنا حصہ تھا اس کے مطابق اس کا مولانا طاہر جمال جو ہیں، ان کی ہم اس لیے قدر کرتے ہیں اور ہماری پوری سوسائٹی ان کی قدر کرتی ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے جب پہلی اینٹ رکھی گئی یہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ کو کسی کو ان کی صورت اچھی نہ لگے، کسی کو ان کی کوئی ادا پسند نہ ہو، تو بھائی اداؤں کے اوپر اور صورتوں کے اوپر امام کا تعین نہیں ہوتا ہے۔ میں اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ طاہر جمال اس مسجد میں جب تک میں زندہ ہوں، جب تک طاہر جمال زندہ ہے، اس وقت تک یہ یہاں پرماننٹ اور مستقل خطیب ہوں گے۔ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے
طاہر صاحب پر اعتماد ہے تو آپ کو ان پر بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ دوسری بات اب ایک کمی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہاں پر ابھی حفظ قرآن کا کوئی مدرسہ نہیں، اور اسی طریقے سے آپ لوگ بعض مسائل میں آپ طاہر جمال صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، اور یہ ان کا بڑا فن ہے کہ یہ جو بات ان کو جواب نہیں آتا یہ مجھے امریکہ فون کر کے اس کا جواب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اب میں نے کہا یہ کب تک امریکہ فون کریں گے، تو آج میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ آج ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی فیضان صاحب، ان کا تقرر کیا گیا ہے، وہ اس مسجد سے ان کا تعلق ہوگا۔ یہ بھی اور وہ بھی، نہ یہ ان کے بغیر کچھ ہے نہ وہ ان کے بغیر کچھ ہے، یہ دونوں مل کے مسجد کو آباد کرنے کے لیے، مسجد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے دینی مسائل حل کرنے کے لیے یہ دونوں مل کے رابطہ کریں گے۔ طاہر جمال صاحب کو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، مفتی فیضان کا ہے، آئے نہیں؟ ہاں آئیے۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، ادھر اپنا چہرہ مفتی فیضان صاحب ہیں، اور یہ مستند عالم بھی ہیں اور مفتی میں بیٹھے ہیں، اور میں اور تو غریب آدمی ہوں، ان کو کچھ دے تو سکتا ہے، دعائیں تو خیر دل سے دعا ہے طاہر جمال صاحب کے لیے بھی اور فیضان صاحب کے لیے بھی۔ میں یہ دو چھڑیاں ہیں اور یہ دونوں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی امانت، اور یہ میرے پاس تھی، یہ نشانی ہے۔ آج میں ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ان بزرگوں کی نشانی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو ہمت عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ اس کو کھول دیجئے تو میں اپنے ہاتھ سے ان دونوں کو پیش کرتا ہوں۔